نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات عالی سے منسوب جتنی چیزیں ہیں ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ اس کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مکاتب و مدارس میں تو کافی حد تک بچے دینیات یا اسلامیات یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ازواج مطہرات بنات طاہرات اور آپ کی اولاد سے واقف ہوتے ہیں، آپ کی سیرت سے واقف ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہمیں محنت ان لوگوں کے لیے کرنا چاہیے جو ہمارے طلبہ طالبات ان کی درجات میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہیں۔ اس لیے ان سے واقف ہونا ضروری بھی ہے کہ ان کا سابقہ برادران وطن کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آج کل اسکول اور کالجز میں کافی بدل دی گئی ہیں، تاریخ بدل دی گئی۔ یہ سب تعصب کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت تمام مسلمانوں کی وہ خوبیاں اور وہ اچھائیاں جس سے مسلمان کی تعریف ہوتی ہے اب وہ بھی ختم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پنڈت جواہر لال نہرو صاحب کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا انگلش میں، آپ نے ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور ہندوستان میں مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا، یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے یہاں کے ماحول کو کیسا بدلا، خواتین کو اسلام نے کیا عزت دی، جہاں خواتین کو ستی کیا جاتا تھا، جلایا جاتا تھا، اسلام کی آمد نے آ کے اس کو ختم کیا، پتہ ہے اس کا مقام دلایا۔ جہاں اتنے زیادہ کاسٹ اور اتنی زیادہ تفریق مذہبی بنیاد کے اوپر بلکہ قبائلی بنیاد کے اوپر، تو یہ بات جو ہے شیڈول کاسٹ ہے، ایس سی ایس ٹی ہے، مذہب اسلام میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کے نزدیک باعزت مکرم ہوگا، یہ ہمارا اصول ہے۔ یہاں پر اتنے بٹے ہوئے لوگ تو آج بھی ہیں، اونچی ذات کا بڑی ذات سے کوئی واسطہ نہیں، چھوٹی ذات والا اگر بڑی ذات میں گھر چلا جاتا ہے، علاقے سے گزر جاتا ہے تو اس کے لیے سب تکلیفیں دی جاتی ہیں، ان کے وہاں پانی بھی پی سکتا ہے، یہ آج بھی ہے۔ لیکن ہندوستان میں مسلمانوں نے آگے اس اونچ نیچ کو ختم کیا اور گویا انسان ہونے کے ناطے سب کو برابر قرار دیا۔ یہ خوبیاں تھی اسلام کی یہاں پر آنے پر۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں اس کو لکھا ہے، لیکن اب ہمارے جو ٹیکسٹ بک چل رہی ہے غالباً 5 یا 6 کتاب ہے جو گجرات کی کتاب ہے، اس میں سے اس سال جو ہے چینجز کیا گیا اور اس ٹیکسٹ بک کے اندر جو پہلے کبھی ہمارے مسلمانوں کی خوبیاں آتی تھی اس کو گیا ختم ہی کر دیا، وہ پیراگراف ہی ختم کر دیا، وہ پیراگراف بھی نہیں رہا، تاکہ مسلمانوں کی اچھائیاں اس ملک میں اس کے لوگوں کے سامنے نہ آنے پائے۔ یہ سیاسی چیز ہے۔ تو آپ کا دین اسلام کی ان باتوں سے جس پر آج غیر اعتراض کر رہے ہیں واقف نہیں ہونا، بلکہ آپ اچھی طرح سے اسٹڈی کر کے آپ اس کا دفاع کریں، یہ آپ کا دینی فریضہ ہے، یہ آپ کے اوپر ایک ملی فریضہ آتا ہے کہ آپ زیادہ اسٹڈی کر کے، اچھا مطالعہ کر کے اور تمام چیزوں کو پہچان کے اس میں جو ہونے والے اعتراضات ہیں آپ ان کا تشخیصی وقت جواب دیں۔ یہ جوابداری اسکول کالجوں کے ان بچوں کی جو مسلمان ہیں۔ تو ایک تو پہلی آپ کی جوابداری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تمام چیزیں جو اسلام کا شعار رکھتی ہیں، اسلام کی نسبت کرتی ہیں، جس کے اندر پردہ ہے، اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو براہ راست اسلام سے تعلق رکھتی ہیں، تو ہمیں ان سے واقف ہونا اور وہ اسلام کی کیا اہمیت رکھتی ہے اس سے واقف ہونا بہت زیادہ ہمیں ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، تو اس لیے ضرور اس بات یہ کہ آج کل جو نئے نئے اعتراض کیے جا رہے ہیں اسلام کے اوپر، کیسا مسلمان خون ریز ہوتا ہے، مسلمان جو ہے تعلیم کے اندر پیچھے ہے، مسلمان جو ہے بیک ورڈ ہے، یہ جو ہے تمام چیزیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی اسٹڈی کر کے ہم ان لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ برادران اسلام
تو بہت زیادہ دین اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں ہیں، وہ بہت زیادہ غلط فہمی ہے اور اس کو غلط فہمی پھیلا بھی رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب تک ہم اللہ کے رسول کی سیرت نہیں پڑھیں گے ہم قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطالعہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ قرآن پاک کی کئی آیاتیں مثلا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے یہ کتاب آپ پہ نازل کی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بتائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک خاتون آئی، پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کیا کہا؟ اما قرأت القرآن، کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن قرآن، ان کی پوری زندگی کو یہ قرآن کی۔ ہم بغیر سیرت کے دین اسلام کو نہیں سمجھتے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت کا مطالعہ اب اور زیادہ وسیع پیمانے پہ کرنا چاہیے۔ جس کتاب کو آپ نے پڑھ کے مقابلہ کیا ہے، کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے، وہ رحمت عالم ہے، لیکن علامہ سید سلیمان ندوی صاحب نے تقریباً 7 جلدوں میں بڑی، جو تقریباً ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے، 7 بڑی جلد سیرت النبی کے نام سے لکھی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ہیں، آپ کے ہاتھوں سے ہونے والے معجزات بھی ہیں، اور اسی طرح سے پورا اسلام کا پیغام سیرت کے ذریعے آپ نے پہنچایا، 7 بڑی جلدوں کے اندر ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اور بھی لیٹسٹ جتنی بھی جو ہے کتابیں لکھی گئی سیرت کے اوپر، آپ ان کا مطالعہ کر کے برادران وطن کو اس کا جواب دیں۔ مثال کے طور پہ آج کل کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے بس یہ کہ کو جہاں چاہو کافروں کو پکڑ کے مارو۔ اب قرآن کی آیت ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوا مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تم ان کو جہاں چاہو جو ہے پکڑ کے قتل کرو، ان کو نکالو اس لیے کہ انہیں تمہیں اپنے گھر سے نکالا ہے۔ اس آیت کا پس منظر مدنی ہے، یہ مکی آیت نہیں ہے۔ کن لوگوں کی نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ جنہوں نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ آج غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمارے بہت سارے وہ بچیاں اور بچے جو کہنا چاہیے کہ کالج کے اندر پڑھتے لیکن ان کو علم نہیں ہو پاتا ہے اور وہ بہت جلدی اس بہکنے میں آ جاتے ہیں اور باقی وہ اسلام کے اوپر پھر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں خاص طور سے خواتین کو ان کے اپنے جو ایشوز آج کل کرنٹ ایشوز اٹھایا جا رہا ہے، جیسا کہ پردہ ہے یا اسی طرح سے طلاق کا معاملہ ہے، ہمیں مکمل اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں اس میں کیا خوبی رکھی ہے، یہ اسلام ہمیں اس میں کیا اجازت دیتا ہے۔ جب تک ہم واقف نہیں ہوں گے، ہم خود بھی مطمئن نہیں ہوں گے اور اپنے ان لوگوں کو ہم مطمئن نہیں کر پائیں گے جو اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ آج ان کو ہماری نمازوں سے، ہمارے روزوں سے، انہیں آج ہماری عبادات سے کوئی تکلیف نہیں ہے، بڑی خوب نمازیں پڑھی ہے، لیکن جب سماج میں اور کہنا چاہیے کہ معاشرت میں جب جیتا جاتا اسلام آئے گا تو پھر ان کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ نے مقابلے میں حصہ لیا اور بہتر 24 کے مقابلے میں یہ مقابلہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کم سے کم آپ کی نگاہ سے ایک مرتبہ کتاب رحمت اللہ گزر چکی ہے اور آپ نے ایک ایک چیز کو سمجھ لیا، پڑھ لیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسی طرح کے مقابلے سیرت کے اور زیادہ وسیع پیمانے پر ہوں اور اچھی اسٹڈی کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح سے بہت ساری کتابیں آج کل لکھی گئی ہیں جس میں اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، وہ آپ اپنے اساتذہ سے یا اپنے جو ہے لوگوں سے جن کا رب کو دیتا ہے ان سے معلوم کر کے کتابیں مماثل پڑھیے۔ یہ آج کا دور جو ہے جہاد کا نہیں، آج یہ علمی دور ہے، ہمیں اسی طرح سے دفاع کرنا ہوگا اور دین اسلام کی بڑی خدمت آج یہی ہے کہ کالج اور کالج کے بچے بچیاں اسلام کے اوپر مطمئن ہوں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ خود ہی جب مطمئن نہیں ہوتے تو ہم خود ہی کوئی اسلام پہ اعتراض کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمیں جو آج کل کرنٹ ایشوز ہیں جو براہ راست اسلام کے اوپر اچھالے جا رہے ہیں، تو آپ کو اس سے زیادہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ بھی دین اسلام پہ جمے رہیں استقامت کے ساتھ۔ ورنہ کیا ہوا، کسی نے آپ کے کان میں کوئی بات کہہ دی یا کوئی کسی اسلام کو اعتراض کے اور آپ جواب نہیں دے پائیں، آپ مطمئن نہیں ہو پائیں اور آپ خود اسلام کے بارے میں شک میں پڑ گئے تو پھر آپ کا اپنا ایمان خود خطرے کے اندر پڑ جائے گا اور بظاہر آپ نام کے مسلمان ہوں گے لیکن فکری اور عملی اور نظریاتی اعتبار سے آپ اسلام کے دائرے سے نکل چکے ہوں۔ اس کی ضرورت بات یہ ہے کہ آپ
خوب زیادہ اسٹڈی کریں اور دین اسلام کو اپنے واسطے رحمت جانیں. یقیناً یہ دین اسلام اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت نازل کر بنا ہے. اور قرآن پاک کی ایک نہیں کئی جگہ آیت ہے. ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج میں نے دین تمہارا مکمل کر دیا. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے. تو ہمارا خالق اور مالک جس نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہی ہمارے لیے دین اسلام پسند کرتا ہے اور ہمارے لیے دین اسلام کو بحیثیت مذہب کے اس نے پسند کیا ہے. جو خالق پسند کر رہا ہے تو پھر ہم کون ہوتے نا پسند کرنے والے, ہم کون ہوتے اس پر جو ہے کہنا چاہیے کہ اس سے مطمئن نہ ہونے والے. یہ بات الگ ہے کہ ہماری لاعلمی ہماری ناواقفیت کی بنیاد پہ ہم اسلام کو نہ سمجھ پائیں. اس لیے پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ اسٹڈی کی ضرورت ہے, بہت زیادہ مطالعے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ہمیں اسٹڈی کر کے ان لوگوں کے اعتراضات کے جواب دینے کی ضرورت ہے جو آج مذہب اسلام کی تعلیمات کے اوپر, مذہب اسلام کے شعار کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. یہ آپ کی بڑی ذمہ داری آتی ہے. آج کے وقت کی بڑی خدمت یہی ہے کہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب آپ علمی انداز میں دیں. اس لیے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ والے یونیورسٹی کے اندر جا رہے ہیں. آپ کے کہنے سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی بدل جائیں گی اور آپ کی ایمانی حرارت سے نہ جانے کتنے دلوں کے دل گرما جائیں گے. اس لیے ضرور اس بات کی کہ آپ اپنی شناخت کے ساتھ, اپنی جو ہے اسلامی تشہد کے ساتھ, اپنے آئیڈینٹیفائڈ کے ساتھ آپ اپنے دین پہ جمے رہیں. یقین یہ وقت کو بڑا جہاد کہا جائے گا. یہ وقت کا تقاضا بھی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو اس میں حصہ لینے کے لیے تیار کیا اور وہ بچے بچیاں جنہوں نے اپنی قربانیاں دی. یقیناً بڑی کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سبھی کے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ ہمارے میں اللہ